ميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بہنوں کو رمضان کی برکتیں رحمتیں مبارک. رمضان ود المیزان کے ساتھ ناظرین ہم حاضر ہیں. چلتے ہوئے وقت کو کس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے اور گزرا ہوا وقت کیا ہمارے لیے فائدے کا باعث رہا. کامیابی کی طرف چلے، کامیابی حاصل کی. کامیابی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ہر انسان، لیکن ایک مومن اس کی کامیابی دین اور دنیا، اس دنیا میں بھی وہ چاہتا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو، کیونکہ اس دنیا کی اچھائی کا بدلہ آخرت کی بھلائی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا واقعی ہم کامیابی کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں یا نہیں، کہ ایسا کامیاب ہونا ایک مومن کے لیے اس کی بڑی حسرت اور تمنا ہوتی ہے. دنیا میں چھوڑے ہوئے آثار جب ان سے ہمیں اچھی خوشبو آتی ہے تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ کچھ اچھا کیا. جو پیچھے رہنے والے یاد کرتے ہیں، پیچھے سے مراد صرف یہ نہیں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے. دیکھیں گھروں میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں آج کل خاص طور پر، تو بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، لمبے دن ہیں بھائی، آسان نہیں ہے روزہ رکھنا بھی، چاہے وہ سارا دن بستر میں گزارنا ہو. لیکن ایک انسان کے لیے، خاص طور پر والدین کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. اس کو اپنی نیکی سے، اپنے روزے سے اور اپنی نماز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن جتنی اس کو اپنی اولاد کی نماز پڑھنے سے، خیر کا کام کرنے سے ہوتی ہے. اور ہم مائیں خاص طور پر جب افطار بنانا ہوتا ہے نا، ہم یہ نہیں سوچتے آج میں کیا کھاؤں گی، ہم یہی سوچتے ہیں نہیں. ہم کہتے ہیں بچوں آج کیا کھاؤ گے افطار میں، بچوں اب سحری میں کیا کھاؤ گے. یہ ہوتی ہے خوشی. اور یہ کس چیز کی ہے؟ وہ جو بچے خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اور یہی دنیا کی کامیابی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کی کامیابی کو دیکھیں تو الحمدللہ دائیں بائیں نماز کے وقت کھڑے ہونے والے کو دیکھیں، یہ دنیا کی کامیابی ہے، یہ والدین کی دعائیں ہیں. تو آج ہم کچھ کامیابی کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں فریحہ نوید. تو انشاءاللہ اپنی پینسل اور بک بھی ہاتھ میں رکھیے گا. کچھ کامیابی کے نکات ضرور، اگر دنیا کی ہم ریسپی کی بات کریں تو یہ کامیابی کی ریسپی ہے. بے شک بے شک. کہ کامیاب ہونے کے لیے اس میں ہمیں میٹھا ڈالنا ہے یا صرف ہمیں مرچیں ڈالنی ہیں. تو یہ بھی لکھتے جائیے گا کہ کامیابی کے لیے آج ہمیں کیا کیا چاہیے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وریا بہن، السلام. آپ کیسی ہیں نسرین بہن؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. جزاک اللہ خیراً، آپ کے بلانے کا بہت شکریہ. الحمدللہ ہم تو نامکمل ہیں آپ لوگوں کے بغیر. ہم سبھی ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں جی انشاءاللہ. الحمدللہ. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. جیسے ہم نے ناظرین کو بتایا اور واقعی وہ کان لگا کے سن رہے ہوں گے کہ کامیاب ہونا ہے. بے شک کامیاب ہونا ہے. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں نا، قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے مومن. تو پھر کامیابی کی سب سے بڑی جو پہلی شرط ہے وہ تو پھر مومن ہونا ہے نا. ایمان کا جائزہ لینا کہ دل کے اندر ہمارے ایمان کس طرح سے ہے، کس لیول پر ہے. دیکھیں صرف رمضان کے اندر تو آج کل ہمارا ایمان ماشاءاللہ بہت ہائی لیول پر ہے، کیونکہ ہم پورے ایک ماحول کے اندر ہر کوئی وہی کام کر رہا ہے، تو ہمارا جو ایمان ہے اس کا لیول ہائی ہے. لیکن عید کے دن ہی پھر ہمیں پتہ چل جانا ہے کہ ہمارے ایمان کے لیول کہاں تک ہیں، کیونکہ پھر وہ جو گراف ایک دم ہم نے اتنا اوپر لے کے گئے ہوتے ہیں وہ پھر ایک دم گر جاتا ہے، عید کے روز ہی گر جاتا ہے. تو وہ عید کا دن دراصل مجھے لگتا ہوتا ہے کہ وہ امتحان کا دن بھی ہوتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہمارے اندر پختہ ہو گیا،
یا پھر ہم وہی کچے مسلمان ہیں، رمضان کے مسلمان ہیں، تو وہ پھر انشاءاللہ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ المؤمنون کے اندر کہا قد افلح المؤمنون. اور اگر ہم اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وحی اترتی تو آپ کے چہرے کے پاس جو ہے نا مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آنے لگتی، اور ایسے لگتا ہے جیسے مکھیاں گنگنا رہی ہیں. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. اور دعا جو ہے نا، میں اپنے سامعین سے بھی کہوں گی، بڑی توجہ طلب ہے. اور میں کہتی ہوں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں مختصر، جامع، لیکن معنی کا ایک سمندر لیے ہوئے اپنے اندر. اور آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دینا. اللہم زد. ہاں جی، ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دینا. ہمیں عطا کر، محروم نہ رہنے دے. ہمیں دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر. ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ. یعنی اس دعا کے اندر سبھی کچھ مانگ لیا، ٹھیک ہے. اور اللہ کی خوشی جس کو مل جائے، اللہ جس سے خوش اور راضی ہو جائے، اس کے پاس تو پھر دنیا اور مافیا کا خزانہ آ گیا نا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان 10 آیات پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا. اور پھر آپ نے ان آیات کو قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیات کو پڑھا، تو بتا دیا ٹپ کہ ایک مومن، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ کامیابی کے سارے نقطے لکھتے جائیں، تو سب سے پہلا تو یہ کہ قد افلح المؤمنون، تو مومن ہونا جو ہے. آپ نسائی نے کتاب التفسیر میں یزید بن بابنوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے فرمایا آپ کا خلق، یعنی آپ کی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 10 آیات تلاوت کی، حضرت عائشہ نے یہ 10 آیات تلاوت کی، جس سے آپ کی طبعی عادت کا پتہ چلتا ہے. تو سبحان اللہ. تو یہ بات پھر اس حوالے سے بہت مشہور ہوئی نا کہ کانا خلقہ القرآن، جو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے. تو انہی آیات کی روشنی میں ہمیں آپ کو سب ہمارے سامعین کو اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اب ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہم نے جو ان آیات کے اندر پڑھا ہے، اور یہ جو صفات اور عادات ان آیات کے اندر ایک مومن کے بارے میں بتائی جاتی ہیں، کیا وہ صفات اور عادات ہمارے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فلاح پا گئے مومن. ٹھیک ہے. تو اگر یہ صفات نہیں ہیں تو پھر ہمیں سوچنے کے لیے بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہیں ہم رسک پر ہیں، ہم ٹوٹل رسک پر ہیں. اور اگر ہم اس کامیابی سے محروم ہو گئے تو پھر تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اور فریحہ ابھی ہمارے پاس الحمدللہ جیسے ایک نیک عمل کرنے کا درجہ جو ہے 70 گنا، بے شک. تو ابھی الحمدللہ ہمارے پاس سٹل 4 یا 5 دن موجود ہیں. الحمدللہ. تو ہم اگر پیچھے، جیسے میں نے پہلے کہا نا، پیچھے دیکھیں تو پیچھے کا مطلب یہ نہیں جو گزر گئے دیکھیں، جو ہمارے دن گزر گئے، اگر ان دنوں میں ہم نے کچھ کمی کر دی تو الحمدللہ ابھی بھی ہم لاس میں نہیں ہیں. بے شک نہیں ہیں، کیونکہ 70 گنا ابھی بھی ہے. تو اب اس کو ہم ڈبل اویل کر لیں. صحیح بات ہے. ابھی جیسے آپ نے دوسری بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق القرآن تھے، کانا خلق القرآن تھے آپ. تو اس میں ہم دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہر انسان نیکی کا حریص ہو جائے، اور کیسے حاصل کی جائے. مثلا کسی نے ہمیں ڈانٹ دیا یا کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا. آج کل تو بچوں سے بھی توقع رکھ سکتے ہیں نا، رکھ سکتے ہیں نہیں؟ بچے بھی ڈانٹ کر پوچھتے ہیں امی سحری میں کیا ہے اور آج کی افطاری میں کیا ہے، یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا. بالکل. تو اس وقت کہیں یہ بچہ میرے لیے نیکی کا ذریعہ ہے. بے شک. الحمدللہ. کیونکہ ہم نے خود کو اب جو باقی دن ہے نا، اس میں ہم نے بھی بہترین اخلاق دکھانا ہے. اور دوسری بات، اگر الحمدللہ ہمارے قوام صاحب اگر وہ بھی کچھ کہہ دے تو ہم کہیں الحمدللہ انہوں نے کہا، مجھے صبر کا موقع ملا، میں تو اپنے 70 گنا سے ڈبل
کروں گی, کیونکہ میں بالکل ہاں سے ہوں بھی نہیں کہوں گی, کیونکہ میں ایکسکیوز بھی نہیں دوں گی. بعض اوقات ہم عورتیں کیا کہتے ہیں نا, ہاں اس لیے یہ پکایا نا, یہ تھا, پھر کل بھی تھا, یہ پھر یہ بھی تھا, میں بزی تھی, میں دکان پہ نہیں گئی, میں یہ تھی, میں تھکی تھی. میں نے عذر بھی نہیں دینا اور وہ پھر اس کو 70 سے بھی آگے لے جانا ہے. تو یہ اخلاق ہم اگلے چند دن میں اچھی طرح اپنا لیں. بے شک, تو اگر فلاح چاہیے. اگر اور دیکھیں نا فالح کا جو مطلب ہے نا, اگر ہم اس کا لغوی معنی دیکھیں تو فالح کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا. جیسے کوئی کسان جو ہے نا, جب اپنی بیج کو بوتا ہے تو پہلے زمین میں ہل چلا کے زمین کو پھاڑتا ہے, پھر اس کو پھاڑ کر ایک ہموار کرتا ہے, پھر اس کو ایک خاص لیول پہ لے کر آتا ہے. جب وہ خاص لیول پر زمین چلی جاتی ہے نا, تو پھر اس کے اندر بیج بویا جاتا ہے. تو یہ تیاری کرنا اپنے آپ کے اندر اس بیج کو بونے کے لیے, اخلاق کے اس بیج کو بونے کے لیے پہلے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. دیکھیں ہلکا چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن کسان چلاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ جب وہ بیج بوئے گا تو اس سے اس کو پھر بہت کچھ ملنے والا ہے. تو اسی چیز کے ساتھ کہ یہ آسان کام نہیں ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے, اس فلاح کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت تو لگانی پڑے گی. ایسے نہیں کہ بیٹھے بٹھائے مل جائے گا, محنت کریں گے تو پھر ہمیں کامیابی مل جائے گی. اور مفلح ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا میں رہ کے آخرت کی کوشش کرتا ہے. مفلح کی تعریف یہی ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے, آخرت کا مستحق ہو جاتا ہے. اگر دنیا بھی مل جائے تو الحمدللہ, اور اگر دنیا نہ بھی ملے تو آخرت کی کامیابی تو پا ہی لے گا. تو جیسے آپ نے کہا کہ ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں, اور اس کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو پیچھے کمیاں کوتاہیاں اس مہینے کے اندر ہم سے ہو گئیں, ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم میک اپ کر سکتے ہیں, ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم فلاح کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. بات تو محنت کی ہے نا, بات تو محنت کی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں خوش ہو رہی تھی اندر سے نا, تو خوش میں آپ کی اس بات سے ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ جب کسان ہل چلاتا ہے یا اس کو زمین کو کھودتا ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے جب ہم گارڈننگ کرتے ہیں تو ہم زمین کو نرم کر کے پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں, کیونکہ بیج کو پودا بننے میں آسانی ہوتی ہے. تو اگر ہم اپنے دلوں کو اتنا نرم کر لیں تو تاکہ جو آنے والا ہے وہ جب ہمارے دل میں باتوں کے ذریعے سے, جس ذریعے سے بھی ہمارے دل میں داخل ہونا چاہے, تو دل کی زمین ہماری نرم ہو اور اس کو مشکل نہ لگے. بعض اوقات ہم اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں, سخت دل ہوتے ہیں, بات کرنے والا پہلے سوچتا ہے مام نے تو ماننی نہیں ہے. اگر کوئی فرینڈ ہے تو اس کہتے ہیں اس کے تو منہ ہی نہ لگو نا, کہ انہوں نے تو اس لیے ہمیں بھی اپنے دل کو سب سے پہلے نرم کرنا ہے, بالکل اس طرح جس طرح سے کسان زمین کو نرم کرتا ہے تو پودا آسانی سے نکلتا ہے. ہم اپروچیبل ہو جائیں لوگوں کے لیے, تو تاکہ لوگ ہم سے بات کر کے خوش ہوں. اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فلاح, کامیابی کی علامت ہے. دیکھیں فلاح جو ہے نا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا قد افلح المؤمنون, فلاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے پیراسیٹامول کی گولی ہم کھا لیتے ہیں درد سر کے لیے. ہمیں کہتے ہیں اچھا درد سر ہو رہا ہے تو ہم ایک گولی پیراسیٹامول کی لیتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے 2 گھنٹے کے بعد وہ ویئر آف ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد کیا ہے درد دوبارہ آ جاتا ہے, پھر ہمیں ایک اور گولی کھانی پڑتی ہے. اللہ نے جو کامیابی دینی ہے نا وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے, وہ دے کر اللہ نے واپس نہیں لینی. وہ جو فلاح ہے نا, وہ جو اللہ نے مومنوں کو دینی ہے, ٹھیک ہے, وہ دے کر واپس نہیں لینی, پھر وہ ہمیشہ کی فلاح ہے. تو پھر ہم ہمیشہ کی فلاح کے لیے کوشش کیوں نہ کریں؟ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اگر ہم اپنا فوکس آخرت کو بنا لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا تو میں دے ہی دوں گا. دیکھیں نا سیڑھی ہوتی ہے نا, تو سیڑھی کا اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے پہلا ہی درجہ چڑھنا ہے تو پہلے درجے پہ ہی رہ جائیں گے. تو اگر کہیں گے کہ مجھے وہ اوپر جانا ہے تو وہ جو درجے چڑھتے چڑھتے وہ بھی مل جائیں گے, لیکن وہ آخری درجے کی منزل بھی مل جائے گی. منزل خاص طور پر منزل کی بات ہے. اور ایک مومن کی زندگی تو اس کی منزل کیا ہے؟ بالکل اللہ کی رضا, اللہ کی رضا اور جنت. تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تمام تکلیفیں برداشت اگر کرنی پڑیں یا کوئی بھی کوششیں ہمیں کرنی پڑے, اور سم ٹائمز کامیابی جو ہمیں وقتی طور پر حاصل نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے صبر کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے. ابھی اس سلسلے میں کہنے لگی تھی کہ ایمان والوں کے لیے جنت کی کامیابی, جیسے ہم بات کر رہے تھے, یہ اس کا آخری ٹھکانہ ہے, ٹھیک ہے. تو جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کو پیدا کیا, تعمیر کا انداز یہ تھا کہ 1 اینٹ سونے کی تھی اور 1 اینٹ چاندی کی, اور 11 کستوری کا,
ٹھیک ہے. اب سوچیں کہ وہ کیسی خوبصورت جگہ ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کلام کر, جنت سے کہنے لگے. دیکھیں آج بات ہو رہی تھی نا کہ جنت بھی بولے گی اور دوزخ بھی بولے گی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ ساری جنت کو تیار کیا تو اللہ نے جنت سے کہا کہ کلام کر. تو آگے سے جنت کیا بولی؟ قد افلح المؤمنون, سبحان اللہ, فلاح پا گئے مومن. ٹھیک. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اے جنت تیرے لیے خوشخبری, تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. اب یہ نہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں, اب آپ یہ دیکھیں دنیا میں تو انسان کئی دفعہ بادشاہ تو نہیں ہوتے نا. اب ہم اور آپ بادشاہ تو نہیں ہیں, اور جو کئی دفعہ کئی لوگ قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں, اور ان کی جو زندگی ہے وہ جو ہے وہ بہت ہی غربت میں گزرتی ہے. لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہے, ٹھیک ہے, اور ایمان والوں کی خصوصیات ہیں, تو جنت میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے. بے شک. اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. تو جنت تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی اتنے غریب بھی جب جن کو جنت مل جائے گی تو وہ بھی وہ جنت کے بادشاہ بن جائیں گے. ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, اور واقعی دن تو ابھی ہیں. اور پتہ ہے فریا, اتنی خوشی ہوتی ہے نا. ایک وقت تھا, جی ہمارا بھی ایک وقت تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرتی تھیں, جی تو نہیں کرتی تھیں, تو جو کرنے والے تھے لوگ ان کو ہم اعوذ باللہ کم تر سمجھتے تھے. بالکل ایسے ہی ہوتا تو ہے. اب ہم کرتے ہیں. جی. تو دیکھیں کہیں بھی ہم کسی شادی میں جاتے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر الحمدللہ صرف اس مالک کی توفیق کے ساتھ, جی حدود کی پابندی کے ساتھ جاتے ہیں, تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں. بالکل وہی بات ہے. ہم فخر میں, ہمیں ایسا نہیں کم فیل ہوتا کہ ہائے بیچاری, میں دیکھو اب میں بیچاری کونے میں بیٹھی, یا میں بیچاری. ہم بیچارے نہیں, ہم مور کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جی بالکل, یہ اللہ کا احسان اللہ سبحانہ ہے. تعالیٰ کی دین ہے. جی. کہ کسی زمانے میں جب ہم بالوں کو سنوار کے اور بڑا خوبصورت بن کر, بڑا فیشنیبل کپڑے پہن کے نکلتے تھے, تو ہم سوچتے تھے ہم بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. لیکن اب جب ہم محسوس یہ کرتی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ میری بہنیں ریلیٹ کر سکتی ہیں اس بات سے, کہ جب ہم اپنا پورا عبایا اور حجاب نہیں کرتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری خوبصورتی مکمل نہیں ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے حجاب کر کے جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو پھر خود میں ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ الحمدللہ اب میں خوبصورت بھی ہوں اور اللہ کی اطاعت میں بھی ہوں. تو پھر ایسے ہی مومنوں کے لیے فلاح ہے نا. جی. ابھی آپ نے وہ بادشاہوں والی بات کی نا, تو اس سے مجھے یہ بڑا ایک دم سے دل میں خیال آیا کہ اس وقت ہم اتنا کانفیڈنٹ ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہاں جی. حالانکہ عام لوگوں کی نظر میں وہ تھوڑا محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اب یہ کیا دیکھو, اب ان کے لیے ہمیں ایک کونا ڈھونڈنا پڑے گا, ان کے لیے ہمیں یہ, ہاں ان کے لیے. لیکن ہم اپنے آپ کو اتنا ہی بلیسنگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے ایک بادشاہ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ دل انسان کو دے دیتے ہیں جس میں وہ دنیا کی جو رونق ہوتی ہے نا, یا دنیا کی نمود و نمائش ہوتی ہے, اس سے وہ متاثر نہیں ہوتا. تو یہی دل کی بادشاہت ہے انسان کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی بات آپ کر رہے تھے نا کہ لکھتے جائیں, تو واقعی سچے مومن کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں اتنا خوش اور اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ اسے دنیا کی باقی ساری چیزیں ہیچ لگتی ہیں. اس کو کوئی اس سے کنسیڈر نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اب آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے یہ کیا حجاب کر لیا, اب آپ کیا پینڈو لگ رہی ہیں, آپ کی تو بڑی عمر پڑی ہے ابھی آگے, آپ کیا بوڑھیا سی لگنے لگ گئی ہیں. تو ایک وقت ایسے تھا کہ فرینڈز کے درمیان میں یہ کہنا کہ میں نماز کے لیے اٹھنے لگی ہوں تو لگتا تھا کہ جیسے آئی ایم دا آڈ ون آؤٹ, اور وہ کانفیڈنس نہیں تھا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی اعتماد عطا فرما دیا, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کونے میں بیٹھنا بھی اچھا لگتا ہے. اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ایمان نظر نہیں آتا. جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے اپنا ایمان دکھائیں, تو آپ دکھا نہیں سکتے, لیکن آپ شو کر سکتے ہیں نا, جیسے پریکٹیکلی. بالکل. تو یہ وہ چیز ہے جو جب دل میں ہوتی ہے تو بے شک وہ کسی کو نظر نہ آئے, لیکن آپ کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے. بے شک وہ اللہ دیتا ہے. جی, اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. وہ اطمینان جو صحیح قلبی سکون ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, اور وہ اپنے مومن بندوں کو ضرور عطا کرتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو اگلی صفت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کے اندر بتائی ایک مومن کی, تو الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا ویری امپورٹنٹ. اور اس میں تھوڑا سا میں محسوس کرتی ہوں کہ شاید ہمارا کیونکہ ٹائم اس طرح سے گزرا کہ ہم نے کافی عرصہ زمانہ جاہلیت میں گزارا,
اور پھر جب ہم بچوں کو پیدا ہوئے اور جب ان کی تربیت کر رہے تھے تو ہم خود بھی اس وقت زمانہ جاہلیت میں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور مطلب پھر وہ اس تربیت اس طرح سے نہیں ہو سکی. تو وہ چیز جو تھی جو ڈالنا چاہتے تھے بچوں کے اندر وہ شاید ہم ڈال نہیں سکے. لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو 5 وقت کا نمازی اور ان کو صوم و صلاح کا پابند فرما. تو یہ کہ کچھ بہنیں اس طرح سے پوچھتی ہیں کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں اہمیت کا احساس ہوا ہے, ہم اپنے دین کی طرف واپس آئی ہیں, تو اب کیا کریں؟ تو دعائیں. فریہ میں جہاں یہ کہنا ضرور چاہوں گی, جی ماں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے, اور میں اس کی جیتی جاگتی مثال ہوں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی مایوس نہ ہو, بے شک کوئی مایوس نہ ہو. یعنی میرے جیسے ایک ایسے الکھڑ انسان کو کوئی بات سمجھانا یوں سمجھیں کہ پتھر میں سر مارنے کے برابر تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی درس کے ذریعے سے دل کو بدلا. ابھی بھی اگر میں اپنے سچے دل سے آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں, اتنے میرے والدین اور خاص طور کوئی باپ پریشان ہوتا ہے بیٹی کے لیے, لیکن میرے باپ کو فکر تھی کہ یہ کیسے گزارا کرے گی, اس کو ہر چیز وہ ہے کہ جو میں نے کہا. اور امی ہمیشہ کہتی تھیں یہ آپ کی بگاڑی ہوئی ہے. یعنی اب دیکھیں جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی, تو آپ بتائیں کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ ماں باپ کی دعاؤں. ماں باپ کی دعاؤں. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے, ابھی بھی مجھے وہ یاد ہے کہ میرے والد کو, ابا کو اس بات کی فکر تھی کہ اب یہ اگلی زندگی میں کرے گی کیا. یعنی میں ابھی بھی ان کی تڑپ دیکھتی ہوں. لیکن دیکھیں وہ دعائیں تو کوئی بھی جب یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں تو ماحول بھی اسلامی ملا, اور نماز میں بھی الحمدللہ بڑی پابندی کہ بھئی نماز پڑھنی ہے. اور جب سورج نکلتا تھا, میں بیڈ سے پاکستان میں بیڈ سے تب نکلتی تھی جب سورج بالکل نکل آتا. تو ابا جی چونکہ پولیس میں تھے تو وہ جب گھر آتے تو اس وقت بھی ان کی عادت تھی کہ انہوں نے تھوڑا آواز نکال کے آنا ہے نا. سب سے پہلی بات وہ آ کے یہ پوچھتے تھے میرے بارے میں, اس نے نماز پڑھی ہے؟ اچھا بغیر وضو کے, اب ماں باپ کی دعاؤں کی بات کر رہی ہوں, بغیر وضو کے میں اپنی بیڈ سے اٹھتی, اسی کمرے میں جلدی سے کھڑی ہو جاتی, اور تو باجی مجھے کہتی بتاؤں ابو کو تم نے نماز کیسی پڑھی؟ میں کہتی نہیں بتاؤ نا, بس پھر وہ ناراض ہوں گے نا, دکھی ہو جائیں گے کہ اس نے, یعنی ان کو پتہ تھا کہ یہ کس طرح کی ہے. تو والدین کی دعائیں میں کہتی ہوں تمام میں والدین سے کہتی ہوں کہ والدین کی دعائیں, اور اس کے بعد آج تک جو بھی خیر اور بھلائی کا کام کرنے کی توفیق ملی والدین کی دعائیں سے. خود کریں, کبھی بھی کسی سے نہ کہیں, کیونکہ دیکھیں جو تڑپ آپ جانتے ہیں اپنے بچے کے بارے میں میں جانتی ہوں. کہنا چاہیے یس کبھی کہہ دے, لیکن تہجد کا وقت اور سجدے میں پڑھ کے, یعنی یہ گارنٹیڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں سنیں گے. تو بالکل اس چیز پہ مایوس نہ ہو, ایک وقت مقرر ہے اور وہ ضرور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت میں ہدایت دینی ہے. مایوس تو ہونا بھی نہیں چاہیے انشاءاللہ. میں ایک بڑے مشہور شیخ ہیں, وہ آئے ہوئے تھے, بیٹا کچھ ہیلپ کرا تھا رضاکارہ کے طور پر اس پروگرام میں. تو بعد میں جیسے ہوتا ہے نا شوق کہ ہم بھی جا کے شیخ صاحب کو سلام کریں اور ان سے کوئی بات کریں, تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا میری بات کرائیں آپ ان سے. تو میں گئی تو ان کو میں نے کہا کہ شیخ صاحب مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی, آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے. تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ ماں ہیں نا؟ میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں آپ ماں ہو کر مجھ سے آ کے کہہ رہی ہیں دعا کرنے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کیجئے, میں بھی کروں گا, لیکن آپ تو مطلب بچے کی تو آپ کی دعا اس کے حق کے اندر قبول ہونی ہے, تو آپ کیجئے نا آپ کی دعا کا. تو میں اس وقت سوچا کہ واقعی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں ماں باپ کی دعائیں, تو بچوں سے کئی دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ان کی وہ تربیت کر نہیں سکے جیسا ان کا ہمیں کرنے کا حق تھا, ان کا بچوں کا حق تھا. لیکن پھر یہ سوچتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں تو رائے گا نہیں جائیں گی نا. بالکل جو خیر ہے یہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہے ہمارے بچوں میں ڈال دے. اور پھر فریہ یہ کتنی اچھی چیز ہے کہ ہم نے ایک دعا کرنی ہے اور اس دعا کے بدلے میں
اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے بچوں کو اس سے بڑھ کے عطا کر دینا، اس سے بڑھ کے صرف ہمیں پیشنٹ ہونی چاہیے. بالکل میں کہتی ہوں صبر کریں. بس دیکھیں ہمارے لیے میں نے یہ ایک زندگی کا طریقہ بنایا ہوا ہے، اور ہر ماں کے بچے ستاتے ہیں اس کو، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. جی بالکل. چھوٹوں پہ تھپڑ کام آ جاتا ہے، لیکن بڑوں پہ پیار ہی کام آتا ہے. یعنی ان کی سختی کے جواب میں آپ کی مسکراہٹ کام کر جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں نا. تو دیکھیں ہمیں دعا کرنے کا موقع ملا، اور وہ دعائیں جو انسان کے اپنے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں، جب تک قبول نہیں ہو رہی نا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں بھی کیا خیر ہے. آپ دیکھیں ہماری کتنی دعائیں جن کو ابھی تھوڑی سی دیری ہوگی قبول ہونے میں، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے ذخیرہ ہے. بالکل ہمارے لیے ذخیرہ. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، تو جیسے آپ آج جب دعا کروا رہی تھی اہدنا الصراط، تو آپ نے کہا کہ دیکھیں جمع کا صیغہ ہے. دعا اگر کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو میں اور اللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے الحمدللہ. تو لیکن بات اہدی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اہدنا الصراط اللہ نے کیا سکھائی کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو جب ہم ہمیں کہتے ہیں تو ایسے نہیں لگتا کہ جیسے ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے اپنے پیارے، ہمارے تمام مسلمان بہن اور بھائی، جیسے لگتا ہے سبھی کے لیے دعا ہوگی. دل سے اگر ہم کریں اہدنا الصراط المستقیم، تو کیسے لگتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے سب کے لیے دعا کر دی. اور نماز ہی تو دعا ہے نا. دعا کی حالت میں اگر آپ کھڑے ہیں اور سچے دل سے اگر آپ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ دعا رائے گاں جائے. تو نماز کے اندر خشوع بھی تبھی آتا ہے کہ جب ہم ایک ایک لفظ کا مطلب اور اپنے پیاروں کو تصور میں لا کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سامنے اپنی حاضری کو تصور میں لا کر ہم نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ ہماری دعائیں جو قبول ہوں گی. اور جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تو جب ہم سورہ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر آیت کے اوپر جواب ہے. ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس آتا ہے. وہ رسپانس کیا ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس لیے ہمیں جلدی جلدی ادا نہیں کرنا چاہیے. ہماری سیکنڈ ہیبٹ بنی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، جیسے کام ختم کریں. لیکن اگر ہم تسلی سے سوچیں کہ ہر آیت کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا جواب عطا فرما رہے، تو ایسے تو نہیں جیسے میں اور آپ گفتگو کریں، تو جب میں آپ کو چانس دوں گی تو آپ بات کریں گی نا. اگر میں آپ کو چانس نہیں دوں گی تو میں کیسے بات کر سکتی ہوں؟ میں انٹرپٹ تو نہیں کروں گی آپ کو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جواب ہی نہیں لینا اور ہم نے تیز تیز پڑھ جانا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم ایک بندہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر سے فرماتے ہیں کہ میری بندے نے میری حمد و ثنا جواب ہے، حمد و ثنا بنا کی. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اگلی آیت پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر جب ہم آگے سے بات کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور کیا تم نہیں جانتے جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہو گیا، اور میں اپنے بندے کو دوں گا، عطا کروں گا جو اس نے مانگا ہے. سبحان اللہ. اس میں جو لفظ ہے ایاک نعبد، تیرے تو غلام ہیں، و ایاک نستعین، جب ہم عام اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ مستعان. بے شک. تو نستعین نکلا ہی مستعان سے ہے، جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کرنے والا ہے. جی بالکل. جیسے ہم مسجد کہتے ہیں نا سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، وہ کرتا ہے. تو اس لفظ پہ پہنچ کے انسان رک ہی جاتا ہے کہ ہم بعد میں ہم نے اللہ مستعان کہنا ہے تو ابھی آرام سے کہہ دیں ایاک نستعین. اور دیکھیں نستعین یعنی نماز. ابھی جو کل پرسوں آپ عمر کی بات کر رہے تھے کہ عمر کے اس حصے میں جا رہے ہیں نا، تو ہمارے بزرگ اللہ کی بات کرتے تھے تو رونا شروع ہو جاتے تھے. ایسے تھا نا. تو اب نماز کی اللہ کی بات سنتے بھی ہیں نا، تو نہ جانے وہ ایج فیکٹر کے دل کمزور ہوتا جا رہا ہے. اب ہمارا تو یہی ہو سکتا ہے. تو انسان وہ سوچتا ہے کہ کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ اللہ کی بات سن کے کیا رونا آتا ہے، لیکن اب آتا ہے، اب دل پہ اثر ہوتا ہے. اب چونکہ وہ گناہوں کی زندگی گزار کے شاید انجانے والے نا، جان بوجھ کے والے نہیں،
جیسے ہم کہتے ہیں گمراہی میں زندگی گزاری نا ہماری، تو جہالت بھی یہی ہوتی ہے کہ نہ جانتے ہوئے، جہالت نہ جانتے ہوئے غفلت میں پڑے رہے. تو اب اس چیزوں کا احساس ہو رہا ہے کہ جب نماز پڑھیں تو حقیقتاً انسان کا فزیکل جسم جو ہے، یعنی ہمارا دل حاضر ہو کے دل ہلے، اللہ مستعان، اللہ تو ہے. اور پوری ایک ایک لفظ کے اوپر نا، اگر ہم پوری نماز پہ توجہ نہیں کر سکتے تو فرض کم از کم، کم از کم اس کو سورہ فاتحہ اتنی دفعہ پڑھیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کیا کہا، وہ شخص آیا تو 3 دفعہ کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو. تو پھر چوتھی دفعہ اس شخص نے کہا کہ بدو تھا بیچارہ، ہم سارے ہی بدو ہیں، میں تو خاص ہی بدو ہوں کیونکہ مجھے بات بڑی دیر میں سمجھ آتی. تو انہوں نے کہا، اس بدو نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پڑھ کے ایک دفعہ بتا دیں. تو آپ نے پھر کیا فرمایا کہ نماز وہ چیز ہے جس کا اثر انسان کے جسم پہ نظر آنا چاہیے. یعنی ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو پتہ چلے اللہ کے حضور کھڑے ہیں. بالکل خشوع اسی کا نام ہے. جی بالکل، خشوع کہ جس کی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے کی خاشعون، کہ وہ جو نماز میں خشوع عطا کرتے ہیں دراصل وہ مومن فلاح پائیں گے. تو وہ بات یہی ہے کہ جو خشوع ہے، ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اندر سکون کو اختیار کرنا، بالکل مکمل سکون، دل کے اندر چھپی ظاہری حرکات جو ہے نا ساری کی ساری سکون میں آ جائیں. ٹھیک ہے، دل میں اللہ کی محبت ہو. ٹھیک ہے، اور پھر یہ محبت ظاہری رویے سے بھی نظر آنی چاہیے. تو خشوع جو ہے یہ بالکل سکون، ٹھہراؤ، عاجزی، ریلیکس. سمجھیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے لگ رہا ہے جیسے اپ ٹائٹ ہیں، اب کب ختم ہو جائے گی، اچھا جلدی سے ادا کر لوں، اور وہ آپ کی پتہ چل رہا ہے کہ آپ بڑے نہیں، بس جسم کو پوری اللہ کی بندگی میں. جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جب کہہ دیا ایاک نعبد تو پھر وہ پورا سرنڈر اپنے آپ کو کر دیا. ٹھیک ہے، تو حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست کرنا دراصل خشوع ہے. سبحان. ٹھیک ہے، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں التافات سے بچنے کا نام خشوع ہے. یعنی دائیں اور بائیں طرف دیکھنے سے بچنے کا نام خشوع ہے. تو پورا فوکس اگر ہمارا نماز کے اندر ہو تو حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے. یعنی نماز میں بلا وجہ کھجانا اپنے آپ کو، کھجلی آ گئی تو کرتے جانا، چلیں اگر آئی ہے تو تھوڑی سی کر لیں، لیکن یہ کہ پھر کرتے ہی جانا، کرتے ہی جانا، آگے پیچھے ہونا کہ ہم سمجھتے ہیں اس سے ہمیں خشوع زیادہ آ رہا ہے، ادھر ادھر ہل رہے ہیں، ایسے ایسے ہل رہے ہیں. پھر کئی لوگوں کو دیکھا یہاں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، انگلیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ. جی، تو انگلیوں کو چٹکانا. پھر کئی دفعہ نماز میں لوگوں کو دیکھا ہے ایک ٹانگ پر وزن ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ خشوع کے خلاف ہیں، یہ جو ادب کے خلاف ہیں، اس خشوع کے خلاف ہیں. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے. جب بندہ رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے بھی ایسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ ان سے طرف سے پھیر لیتا ہے. تو نماز کے اندر جو خشوع ہے، اپنا دھیان مکمل طور پر اللہ کی طرف رہے، اپنی توجہ اللہ کی طرف رہے، کوئی توجہ ادھر ادھر نہ ہو، کوئی رخ ادھر ادھر نہ پھیریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ تم نے سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھو کیونکہ یہ خشوع لے کر آئے گا تمہارے اندر. تو سجدے کی جگہ پر اپنی اگر آنکھوں کو ہم فوکس، نظر کو فوکس کر لیں تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز آنکھیں بند کرنے سے خشوع آتا ہے. ٹھیک ہے، کئی دفعہ ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے ہمیں ذرا، لیکن یہ ناپسندیدہ. ٹھیک ہے، تو ہم تو ویسے مائنڈ ہی کر لیتے ہیں، اگر ہمیں کوئی بات کوئی کہے تو نماز کے بارے میں خاص طور پر اگر ہمیں کوئی کریکٹ کرنے کی کوشش کرے. آپ کو کبھی ہوا یہ ایکسپیرینس؟ جی بالکل. انسان یہی بات ہے نا کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر کر دیا کریکٹ تو یہی صبر سے انسان دوسروں کو سن لے کہ ان کو نہیں پتہ. جی جی. اب دیکھیں مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں طریقہ رسول پتہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ اس کے مطابق پڑھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ خاص طور پر پاؤں کے معاملے میں وہ کہتے ہیں آپ ان کو جوڑ کے کھڑے ہوں. تو میں سن لیتی ہوں آرام سے، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے
اب دیکھیں اگر ہم ان سے بحث کریں، اگر ان کو پتہ نہیں ہے جی جی تو وہ ماننے والے نہیں ہیں. جی جی تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، صف بنانا، صف کے بارے میں اگر کہا جائے کہ شولڈر ٹو شولڈر آ جائیں تو اس کے بارے میں، یعنی یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن دین کی بات بتانے کے لیے بھی ماحول کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر کھڑے بیٹھے ہم کسی کو بتائیں گے نا، اب آپ بالکل نماز میں کھڑے ہیں، میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں اور آپ بالکل وہ جانتے ہیں جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں، یعنی یہ میری سی اپنی رائے ہے کہ میں سمجھتی ہوں اس وقت لوگوں کو چھوڑ بھی دینا چاہیے. وہ تعلیم کی کلاس نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں دلوں میں ایک دم سے انسان کے دوسرے کے لیے تنگی آ جاتی ہے. تو اب میں نے یہ کہا، یہ میری رائے ہے، میں ایسا نہیں کہا کہ حدیث میں ایسا آیا ہے. نہیں تو لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ ہم ویسے ہی ہائپر سینسٹیو ہیں کئی چیزوں کے اوپر نا، خاص طور پر اگر دین کے بارے میں اگر ہم نے کسی نے کہہ دیا نا کہ بہن آپ کے ذرا بال نظر آ رہے ہیں، اپنا حجاب ٹھیک کر لیجئے نماز میں، یہ کون ہوتی ہے مجھے کچھ کہنے والی؟ بالکل صحیح کہا. تو بہن ذرا کندھے سے کندھا جوڑ لیجئے، وہ اور ذرا پرے ہو کے کھڑی ہوئیں گی کہ نہیں میرا اپنا جائے نماز بچھا ہوا ہے یہاں پر، اب یہ شاید میری جائے نماز پہ سجدہ کرنے کے چکر میں ہیں. یعنی سمجھتے ہیں نا میری بات، کیونکہ ہمیں ابھی عورتوں کو اس حیثیت سے کافی تجربہ ہوتا ہے کہ بہت ہائپر سینسٹیو ہم رہتی ہیں اس کے اوپر. اور خاص طور پر جب پتہ ہو کہ یہ بہن بہت اچھے طریقے سے نماز ادا کرتی ہیں تو ہم ان کے پاس کھڑے ہو کے نماز نہیں ادا کرنا چاہتے کہ ہماری کوئی غلطی کا صحیح نہ کرا دیں. تو ہم کیا کہیں گے، نہیں ہم ادھر جا کے کہیں دوسرے کمرے میں پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس شخص کی نماز اچھی ہے، جس بہن کی نماز اچھی ہے، آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا کریں تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی نماز میں کیا کمی ہے، اور اگر کوئی ہے تو اس بہن سے بعد میں کریکشن بھی لے سکتے ہیں آپ. لیکن ہم تو ہائپر سینسٹیو ہیں، باقی چیزوں کے اوپر ہم کوئی ہائپر سینسٹیو نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم ہائپر سینسٹیو رہتے ہیں. تو پھر خشوع جو ہے کیسے آئے گا نماز کے اندر؟ کوئی اگر ہم اپنے آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے. اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے زندگی کے اندر ہم چیزوں کے اوپر روتے دھوتے رہتے ہیں لیکن کریکٹ ہونے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن فریہ میں یہ آپ کو ایک بات بتاؤں، جو آپ نے یہ کہی نا کہ اچھے جو نماز میں جن کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اللہ والے لوگوں کی کچھ پہچان ہوتی ہے. اچھا میں تو خاص طور پر ڈھونڈتی ہوں، کیونکہ آپ یقین مانیں اس چیز کو، آپ کی نماز پڑھی ہوئی، جب میں اپنی نماز اکیلے میں پڑھوں یا کہیں ایسی پڑھوں جہاں پر دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ کو نماز ویسی محسوس نہیں ہوتی. لیکن اگر کچھ ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یا ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز کے اندر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ نماز کا اثر بالکل دوسرا ہے. تو میں سمجھتی ہوں بلکہ ڈھونڈنا چاہیے کہ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نماز یہی پڑھیں. تو بات آپ سے کر رہی ہوں کہ دیکھیں جیسے فار ایگزامپل ایک بہن ہے، ذرا وہ بہت تحمل سے، بڑا خشوع سے اپنے جسم میں ٹھہراؤ لا کر بالکل ایک کنیکشن بنایا ہوا انہوں نے اللہ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ کھڑے، آپ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ اب یہ رکوع میں نہیں گئی تو میرا رکوع میں جانا. تو پھر ایک سورت پڑھ کر دوسری سورت آپ انتظار کرنے لگتے ہیں کہ یہ بہن بھی اب رکوع میں جائیں گی، بالکل تو پھر میں بھی رکوع میں جاؤں گی. اثر آ گیا نا، وہ ایک محسوس آپ کو ہو گیا کہ ان کی نماز بہترین لیول پر ہے، اب میں بھی آج کی تو کم از کم ویسی کر لوں گی. ایسے ہوتا ہے نا. تو پھر ہمیں بجائے اس کے کہ اس بندے کو اوائڈ کرنا کہ جس کو ہمیں پتہ ہو کہ ان کی کریکٹ نماز ہوگی انشاءاللہ، تو ان کے پاس کھڑے ہو کر اپنی کریکشن لینا یا اپنے آپ کے لیے خشوع لینا، بجائے اس کے کہ ہم کہتے نہیں ہم اوپر جا کے پڑھ لیں گے، ہم ادھر ان کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر خشوع کیسے آئے گا؟ خشوع کیسے آئے گا؟ اور ہم ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج پتہ نہیں کامیابی کی کون سی بات ہمیں بتانے جا رہے ہیں، تو یہی کامیابی کی علامت ہے، یہی کامیابی کی علامت ہے. اور چند دنوں میں انشاءاللہ جو ہم سے تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ناظرین نے پوری کوشش کی ہے پورے رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ سارا وقت ہمیں ملا. الحمدللہ ڈے 1 جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم سوچ نہیں رہے تھے کہ اس کووڈ-19 میں اور کوارنٹین میں ہم کس طرح سے نکلیں گے، کیا ہوگا. کتنی اللہ کی رحمت ہے اور برکت ہے، سوچنے کا بھی نہیں موقع بھی نہیں ملا. تو الحمدللہ یہی کامیابی ہے کہ ہم نے پورے
25 دن جو ہیں گزار لیے، 25 دن ہو گئے، 26 ہو گئے، 25 ہو گئے، تو کامیابی جو رہ گئی اب اس کو ہم اور اویل کر لیں نمازوں کے ذریعے سے. بالکل نمازوں کی اصلاح تو ضرور ہمیں کرنی چاہیے اور اس کو ٹارگٹ کر لینا چاہیے کہ ہم نے نمازوں کی اصلاح. دیکھیں ہمیں عورتوں کو خشوع کا وہ ماحول میسر نہیں آتا کیونکہ آدمی تو مسجد چلے جاتے ہیں. باجماعت نماز میں خشوع اچیو کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ ایک ماحول ہوتا ہے. اب عورتیں بیچاری جب گھر میں نماز پڑھتی ہیں، ادھر سے سامنے سے بچہ گزر رہا ہے، ادھر سے کوئی اور آواز آ رہی ہے، ادھر سے کچھ، وہ ماحول نہیں بن پاتا نا. تو پھر اس ماحول کے اندر ہمیں کچھ کام ایسے کرنے چاہیے جو کہ خشوع لے کر آئیں. مثال کے طور پر گھر کا کوئی ایسا جگہ چنیں جو گھر سے ذرا الگ تھلگ ہو، وہاں پر نماز پڑھیں سکون کے فارمولے کے ساتھ. کیونکہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے، میں نسیم بہن واپس اسی بات پہ آؤں گی، کیونکہ ہمیں وہ مومن بننا ہے جو فلاح پا گئے. اور اس کی پہلی جو صفت بتائی گئی وہ صفت کیا ہے کہ وہ خاشعون ہے، خشوع کرنے والے نمازوں میں. تو پھر خشوع کیسے آئے گا؟ ہلنا نہیں ہے نماز میں. ٹھیک ہے، جب میں نے یہ بات کی تو ایک بہن کا مجھے فون آ گیا، جب ہم یہ آیات کر رہے تھے نا دورہ میں، تو بہن کا مجھے فوراً فون آ گیا، کہنے لگی میں بیمار ہوں اور مجھے اپنے آپ کو نا جسم کو کئی دفعہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے آرتھرائٹس کی وجہ سے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں لا یکلف نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم وہ جنرل جو رولنگ دے رہے ہوتے ہیں وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن جہاں پر آپ بیمار ہیں اور آپ سے اپنی باڈی کو نہیں کنٹرول کر ہوتا، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. تو سب سے پہلے ہلنا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ٹانگوں پر تھک تھک کر پوزیشنز کو چینج نہیں کرنا. پھر یہ کہ ہم عورتوں کو بہت عادت ہوتی ہے، ہم ایسی چادر لیں گے یا ایسا دوپٹہ لیں گے جو ٹھہرے گا نہیں. کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، وہ ٹھہرے گا نہیں اور پھر وہ لے کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، پھر پورا ٹائم ہم اس کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں. اور وہ خشوع کیسے آئے گا؟ اور فریہ بہن اس پہ تو میں ضرور ایمفسائز کروں گی. دیکھیں پردے کے لیے دوپٹہ ڈھانپنے کے لیے ہے، اگر اس سے ہمارے بال باہر نکل رہے ہیں، ایون وہ ہم نے ماتھے تک پہنا بھی ہوا ہے لیکن اسے سی تھرو ہے، تو پیاری بہنیں اسے اوائڈ کریں. اتنی مشکل سے وضو کیا، خشوع کا بھی انسان کے پہنے ہوئے کپڑوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی سلیو پہنی ہوئی ہوتی ہیں یا اتنی باریک پہنی ہوتی ہیں جس سے سی تھرو، تو یہ سارے خشوع پر پھر اثر کرتی ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں. ایسا کوئی دوپٹہ رکھ لیں جیسے مجھے اب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑوں کے کام کہ ململ کے دوپٹے امیوں کی چادریں ہوتی تھیں وائٹ کلر کی نا، اور جب انہوں نے نماز کے لیے کھڑے ہونا انہوں نے وہ خاص چادر نکال لی، تو ہم کہتے تھے امی پتہ نہیں اپنا دوپٹے سے کیوں نہیں پڑھ سکتی. لیکن اب پتہ چلا وہ جمنے کے لیے کہ وہ خشوع ہے نماز میں، وہ چادر رکھی ہوتی تھی کہ وہ جہاں پر لیتی تھی وہ وہاں پر اینڈ سیٹ رہتی تھی. تو پھر یہ کہ یہ عادت ہمیں ہوتی ہے کہ کپڑوں کو جھاڑنا، سمجھتے نا، وہ بھی خشوع کے خلاف ہے کہ اگر آپ کپڑوں کو جھاڑتے رہے تو پھر وہ پھر ایسا دوپٹہ جو بار بار گر رہا ہے، اس کی تو بات ہم نے کر لی. پھر یہ کہ کئی دفعہ یہ بہت ہم عورتوں کو خاص طور پر عادت ہوتی ہے، جائے نماز میں سجدے پہ گئے تو پہلے جائے نماز کو صحیح کرنا ہے، اگر تھوڑا سا بل بھی آ گیا نا تو اس کو صحیح کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارا دھیان ہی نماز میں چلا گیا تو پھر کس طرح سے ہمارے اندر خشوع آئے گا؟ نہیں آ سکتا نا. تو پھر اللہ کے نبی نے ایسے نہیں فرمایا جو چیز سب سے پہلے زمین سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا. اللہ اکبر، بہت احتیاط کے ساتھ. اسی لیے تو نقش و نگار والے جائے نماز بھی ناپسند کیے گئے نا، کیونکہ دھیان چلا جاتا ہے نا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آپ کو یاد ہوگی نا کہ عائشہ سے کہا کہ یہ کیا پردہ لٹکا ہوا تھا اور وہ پھولوں والا تھا کہ یہ. اور ہمارے شوکت بھائی کی امی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا نام بھی جنت تھا اور وہ ہیں بھی جنتی تھی، دنیا میں بھی وہ جنتی تھی. تو میری ینگ عمر میں بھی ایسے بزرگوں سے بڑی دوستی ہوتی. آپ بڑے خوش نصیب تھے. بہت خوش نصیب ہوں میں اس معاملے میں، اور انہوں نے بڑی میری اصلاح کی، لیکن جو انہوں نے کوشش کی لیکن ہو سکی یا نہیں یہ تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، انسان کو اپنا پتہ کچھ نہیں ہوتا. تو وہ ان باتوں سے بہت، اور ان کے پورے گھر کا ان دنوں میں جب ہمارے گھروں میں بڑے بڑے پھولوں والے کارپیٹ تھے نا تو وہ کہتی تھی یہ خشوع ان سے دور ہو جاتا ہے، بالکل صاف کارپیٹ. یعنی یہ 20 سال پہلے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے پھولوں والے کارپیٹ ہوتے تھے، پھولوں والے پیپر لگانا، اوہ اب تو لگتا ہے کہ لاسٹ ہی ہو جائے اس میں انسان. تو اس وقت ان کی یہ بات تھی.
اور آپ نے وہ بات کر دی کہ لاسٹ ہی ہو جائے انسان. جی, اور واقعی پھولوں میں لاسٹ ہی ہوتا ہے نا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نا کہ اس کو تو کرو نا, یہ کیا کہ میرا تو دھیان ہے اس کے نقش و نگار میں. پھر وہ لاسٹ ہی ہو گیا نا انسان کے. وہ جب اتنے وہ ہو تو انسان کے ذہن میں وہی آنے لگتا ہے. تو پھر یہ کہ کئی دفعہ تن کے کھڑے ہونے کو سمجھتے ہیں کہ خشوع ہے. عاجزی نہیں ہے تو طاری کریں اپنے اوپر, وہ خشوع ہے نا. اور پھر بہت اونچی آواز سے کرت بھی نہ کریں, کرت بھی دھیمی آواز سے. اور عورتوں کے لیے تو ویسے ہی حکم ہے کہ اتنی آواز سے جتنی کہ ہمارے کانوں تک ہماری چلی جائے, اور اونچی آواز سے کرت کرنے سے بھی خشوع چلا جاتا ہے. یہ بات ایک دفعہ میں مولانا غفور سے پوچھ رہی تھی. جی. اچھا, مجھے ہمیشہ وہ نام بھی پھر یاد رہتا ہے جو اپنی کمزوریاں تھوڑی بہت دور کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خشوع نہیں آ رہا. جی. ایون جو نماز سری ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اتنی آواز سے پڑھ لو کہ وہ جو آواز آپ کی مثال کے طور پر وسپرنگ والی, جیسے بالکل یعنی اتنی سے پڑھ سکتے ہیں جب اکیلے ہوں. اگر مجمع میں ہوں تاکہ دوسروں کی نماز ضائع نہ ہو جائے, ان کی نماز. امام صاحب پڑھے, ہم تو نہیں پڑھیں گے نا. نہیں, ایون اکیلے بھی ہوں, جیسے گھر میں 4 لوگ ہم اکٹھے پڑھ رہے ہیں لیکن سری نماز ہے تو اس میں بھی اس طرح سے بعض اوقات جب لوگ ایسے پڑھتے ہیں نا تو وہ دوسروں کی نماز خشوع ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بودر کرتی رہتی ہے. اکیلے ہوں تو بالکل پڑھ سکتے. اور پھر یہ بھی کہ یہ جو جماعیاں, ایک جماعی شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پھر بار بار جماعیاں آتی ہیں نا. تو جماعیاں بار بار لینا بھی خشوع کو جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. اور پھر یہ کہ جلدی نماز میں جلدی ارکان کو کرنا, ایک پہلے تسلی کے ساتھ وہ جو اپنا جسم کے سارے حصے جب اپنی جگہ پر آ جائیں تو پھر اگلے رکن کی طرف جانا. تو فریحہ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ایک دفعہ آپ ریکیپ کر دیں ناظرین کے لیے, کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. نماز ہماری زندگی کا حصہ ہے, اور نماز جنت کی چابی ہے. بے شک جنت کی چابی ہے, اور یہ چابی کے دندانے جو ہیں یہ سارا خشوع, اور آپ وہ بتائیں تو انشاءاللہ پھر ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. جی بس انشاءاللہ بس یہی بتانا تھا کہ سب سے پہلے تو بیجا ہلنا نہیں چاہیے نماز کے اندر. پھر یہ کہ ٹانگوں کے اوپر تھک کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. پھر یہ کہ کپڑوں کو نہ سمیٹیں. اور پھر یہ کہ جائے نماز کا بار بار سیدھا کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے, اور یہ خشوع کے خلاف ہے. نقش و نگار کے اندر کھو جانا یہ بھی خشوع کے خلاف ہے. اور تن کر کھڑے نہ ہوں, اونچی آواز میں گا کر تلاوت نہ کریں, بہت اونچی آواز میں ویسے تلاوت نہ کریں, جلدی نماز کے رکن ادا نہ کریں, سکون سے ادا کریں. اور مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ اچھا پھر یہ بات ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 منٹ ہیں تو 1 منٹ ہے خیالات کا آنا, ٹھیک ہے. اگر ہمارے خیالات کوئی آ رہے ہیں تو وہ تو ہم زندہ ہیں, آنے ہی ہیں, دماغ چل رہا ہے, خیالات انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. اگر ذہن میں خیال آ گیا افطاری کے لیے کیا بنانا ہے, تو اب یہ نہیں کہ نماز میں پورا مینیو سیٹ ہو رہا ہے, آ گیا خیال وہ اللہ کی طرف سے تھا, بس کوئی بات نہیں, ہاں جی اعوذ باللہ کہیں. اب اس طرح سے منہ کر کے آپ ادھر کی سائڈ پر سپٹ بھی کر سکتے ہیں تھو جس طرح سے شیطان کو. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو صحت خشوع لانا بہت ضروری ہے. صورتوں کو بدل کے پڑھیں. جی بالکل, یہ سب سے اہم ہے. جی, اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جائے نماز میں وہاں پر نظر رکھیں سجدے کے مقام پر. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں خشوع لے کر آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر میں دوبارہ اسی آیت کو آخر میں دہرا دیتی ہوں, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. امید ہے ہمارے ناظرین کو آج کامیابی کا سب سے پہلا نقطہ پتہ چل گیا ہوگا. اور جیسے ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی کہ جو نماز ہے وہ جنت کی چابی ہے, تو چابی لگانے کے لیے چابی کے جو دندانے ہوتے ہیں نا, جب تک وہ صحیح نہیں ہوں گے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے, دنیا میں نماز رحمت ہے, برکت ہے, آخرت میں اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے, جنت کا ذریعہ ہے. تو اللہ کی رضا, جنت میں جانے والے کے لیے اللہ کی رضا ہوگی تو جنت میں جا سکیں گے. تو ناظرین انشاءاللہ آج آپ کو خشوع کے لیے بہت سارے اچھے پوائنٹ ملے جن پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فریحہ آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں جنت میں جانے کا پہلا نقطہ بتا دیا, نماز کا خشوع بتایا. بہت شکریہ. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.